فرمیندے نہ ہویا شام نہ رہیا علی دیا نوحاں تے دیا جیڑی 70 قدم تے کھڑ گیا جے زمین اونچی ہو میں بھرا دا سجدہ ویکھاں بسم الله الرحمن الرحيم 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 السلام علیکم. وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے. الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس جہان کا نظام ایسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس نہج پر چلایا ہے کہ ہر لائن کو کامیاب کرنے کے لیے وہ لوگ آگے آتے ہیں جو اس لائن کے اہل ہوں۔ انسان بیمار ہوتے ہیں تو بیماروں کو ان کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وہ ایک لائن بنے گی جنہیں کہتے ہیں ڈاکٹر، وہ کریں گے، اطباء اور حکماء وہ کریں گے۔ جہاں کہیں نظام کی کوئی بات آئے گی تو جو قانون کے جاننے والے ہیں وہ آگے ہوں گے۔ تو نظام کائنات کس طرح چل رہا ہے کہ ہر لائن کو وہ چلا رہے ہیں، یا نظام عالم میں وہی لوگ آگے آتے ہیں جو اس لائن کے ہوں۔ ہر لائن جو ہے وہ اپنے نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسلام میں بھی، نظام اسلام میں بھی سربراہی کے لیے وہی حکمت اس کی کار فرما کہ اس میں آگے وہ لوگ آنے چاہیے جو اس کے اہل ہوں۔ اب اہلیت کی بنا پر حکمران چنا جائے، اہلیت کی بنا پر قائد آگے آئے، یا خاندانی نسبت سے آئے، یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کسی نسل کے اعتبار سے کہ اسی ایک نسل کا حق ہے کہ حکمرانی پر آئیں، حاکم وہی ہوں، یا اس کا مدار اہلیت پر ہے۔ آپ کی عقل یہی فیصلہ کرے گی کہ قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، قوم کی سرداری کے لیے انہی لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو اس لائن کے اہل ہوں۔ اب ایک یہ سوال سامنے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہی اعتقاد ہے کہ جو رسالت اور نبوت ہے تو وہ تو خدا کا انتخاب ہے، لیکن انسانوں کی قیادت میں، ملکوں کو چلانے میں، نظام کو آگے بڑھانے میں انہی لوگوں کو آگے لایا جائے جو اس کے اہل ہوں۔ اس کا مدار صرف نیکی پر نہیں۔ عام لوگ جن کی سیاسی تربیت نہیں ہوتی، ان سے پوچھا جائے کہ قوم کی قیادت میں کس کو آگے لانا چاہیے، تو ہر آدمی نادان یہی کہے گا کہ نیک آدمی کو۔ یہی بات مجھے کہ نیک آدمی کو آگے کرو، یہ نہیں۔ اس میں جو فطری اصول ہے جس پر اللہ نے کائنات کا نظام بنایا ہے وہ یہ کہ جو اہل ہوں ان کو آگے کرو۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ نیک کسے کہتے ہیں؟ نیک کسے کہتے ہیں؟ اس کے بہت سی ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں، لیکن ایک سوچی سمجھی بات جس کو کہتے ہیں کنسیڈرڈ اوپینین، جس پر بہت غور و فکر ہو گیا، وہ یہ کہ نیک وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے۔ نیک وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے۔
اس ڈیفینیشن سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا۔ نیک کون ہے؟ جو کسی کو دھوکہ نہ دے۔ اور عقل مند کون ہے؟ ایک معیار ہے نیک کا، تو نیک کون ہے؟ جو کسی کو دھوکہ نہ دے۔ اور عقل مند کسے کہتے ہیں؟ جو کسی سے دھوکہ نہ کھائے۔ عقل مند ہے جو کسی دھوکہ نہ کھائے، جو کسی کی بات میں آ جائے، اس کے چکر میں آ جائے، کسی دھوکے باز کی بات میں آ جائے، تو وہ نیک کتنا بھی ہو لیکن اس کو کہیں گے نیک تو ہے پر عقل مند نہیں۔ تو نیک کون ہے؟ جو کسی کو دھوکہ نہ دے۔ اور عقل مند کون ہے؟ جو کسی سے دھوکہ نہ کھائے۔ روایات میں یہ چیز معیار کے طور پر ملتی ہے کہ مومن کامل وہی ہے من لا یخدع ولا یخدع، جو نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے، وہ ہے مومن کامل۔ عام لوگ جن کی سیاسی تربیت نہیں، ان سے جب پوچھا جائے کہ قیادت اور سیادت کے لیے کن کو آگے لایا جائے کہ یہ نیک ہو، تو نیک تو وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے، لیکن اہل وہ ہے، عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو دھوکہ نہ کھائے۔ تاریخ اسلام میں اس معیار پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک بڑی کامل شخصیت سامنے آتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت وہ دی کہ کسی سے دھوکہ کھائے نہیں، اور تقویٰ یہ دیا کسی سے دھوکہ کرے نہیں۔ توجہ فرمائیں کہ تاریخ اسلام میں نہایت ممتاز شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جو اس معیار پر کہ نہ دھوکہ دیں، نیکی کا مقام یہ کہ کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور عقل اور بصیرت کا معیار یہ کہ دھوکہ نہ کھائیں۔ کرٹکس جو ناقدین ہیں ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت کھول کر رکھی گئی کہ بتائیے کہ اس شخص نے 10 سال حکمرانی کی، سوسائٹی میں بڑا ممتاز، لیکن یہ بتاؤ کہ اس نے کبھی کسی کا دھوکہ کھایا ہو؟ کسی نے کوئی چکر چلایا اور باتوں میں آ گیا ہو؟ بڑے بڑے نیک لوگ جو ہیں وہی باتوں میں بعض اوقات آ جاتے ہیں نادانستہ طور پر، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کمال پر تھے کہ پوری سیرت میں اور پوری زندگی میں، اور پھر جب خلافت پر آئے تو پوری خلافت میں کسی دھوکہ نہیں کھایا، اتنی بصیرت تھی۔ بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس یہ ساری مشین جو چلانی اور نظام کو سنبھالنا ان کے سپرد ہوا تھا، اس میں کوئی پرزہ جہاں فٹ کیا مجال ہے کہ اس میں کوئی نقص نکلا ہو، اس کو نہ سنبھال سکا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مختلف ملکوں میں، مختلف صوبوں میں، علاقوں میں جس آدمی کو جس کام پر مقرر کیا، وہ ایسے اہل ثابت ہوئے کہ حضرت عمر کی خلافت کو 4 چاند لگے۔ تو وہ جو اہل ثابت ہوئے وہ کس کا کمال تھا؟ ان عاملوں کا یا مقرر کرنے والوں کا؟ یہ عاملوں کا کمال نہیں، ان کی سعادت ہے، ان کی سعادت ہے، نیک بختی ہے کہ وہ عمر کے انتخاب میں آ گئے۔ تو ان عاملوں کی جو نیک بختی ہے، سعادت ہے، لیکن یہ جو نظر بصیرت ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جہاں جہاں جس کو فٹ کیا تاریخ اس پر ناز کرتی ہے، اور کوئی ایسی چیز سامنے نہیں لائی جا سکتی کہ کبھی دھوکہ کھایا ہو۔ دھوکہ کوئی دے اور کوئی دھوکہ کھا جائے، یہ تو گناہ نہیں۔ اللہ کسی کو اس لیے نہیں پکڑے گا کہ تو نے دھوکہ کیوں کھایا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب قرض لیں تو اس ارادے سے کہ واپس نہیں دینا، اور قرض دینے والا کہتا ہے کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا۔ دوستوں کہتا ہے کہ تم جو اب مجھے بتاتے ہو پہلے ہی بتا دیتے، میں چکر میں نہ آتا۔
ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ لیکن اب وہ جو دھوکہ کھا گیا، قرض دے دیا اور واپس نہیں ہوا، تو اس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں کہ تو نے اس کو کیوں دیا تھا. کیوں؟ علم غیب تو اللہ تعالیٰ کو جانتا نہیں کیا ہوگا. لیکن اپنی بصیرت جو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو دھوکہ نہ کھائے وہ اس اوج کمال پر ہوگا کہ نظام کو چلانے کے لیے ایسے ہی آدمی آگے ہوں تو تاریخ ان کو سلام کرے گی. تو میں یہ کہتا ہوں اس پر توجہ کریں. میں ایک جگہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے تاریخ اسلام پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت عمر سے بات شروع کی ہے، تو بات تو شروع کرنی چاہیے تھی ابو بکر سے، وہ پہلے ہے نا. آپ نے یہ کمال بصیرت میں ان کو آگے پیش کیا. تو ہم یہ جو کہا کہ پہلے نام لینا چاہیے تھا، پہلے نام لینا چاہیے تھا سیدنا حضرت ابوبکر کا. تو ذرا توجہ کیجیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہر بات میں جو کامیابی ہے، ہر بات میں جو کامیابی ہے، اس کے پیچھے یہ صرف یہ عقل کی بلندی اور بصیرت کا عروج نہیں، وہ کوئی اور بات. مثلا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بعدت خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کا مصداق ہے، ان کی جو کامیابی تھی اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیغمبر میں تجھے بچاؤں گا لوگوں سے. یعنی لوگ کتنے ہیلے بہانے کریں اور کتنے دھوکے کریں، منافق بن کر کتنے آئیں، لیکن واللہ یعصمک من الناس، اور کہتے حسبک اللہ، تجھے خدا کافی ہے. تو حضور کی ساری کامیابی یہ کہ خدا ان کے ساتھ تھا. حتیٰ کہ جب کبھی مدینہ کے گرد سرحدوں پر کوئی دھواں اٹھتا، کوئی شور ہوتا اور اندیشہ ہوتا کہ شاید کوئی قوم حملہ کرنے کے لیے آئی ہے، کچھ لوگ آئے ہیں، اور انسان ہونے کے اعتبار سے سوسائٹی میں یہ بات کہی جاتی کہ کون ہے، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. تو جب ہر ایسا آدمی جو کہ علاقے کا، سوسائٹی کا چودھری سمجھا جاتا، وہ بھی اکیلا سرحدوں پر جا کر دیکھے تو وہ بھی بڑا اندیشہ کرتا تھا. اور ایسا جب کوئی موقع آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھوڑے کے ساتھ جا کر وہ چکر لگاتے سارے. کیوں؟ ان کو ایسا یقین تھا کہ خدا نے مجھے کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں. اور یہ اللہ کا ساتھ ہونا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا. ہجرت کی رات دو ہستیاں غار میں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں ان کا اذ ہما فی الغار، غار میں تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ دشمن نہ آ جائیں، کوئی دیکھ نہ پائیں. پیچھے پیچھے وہ تعاقب کر رہے تھے، مکہ کے لوگ پیچھے پیچھے تعاقب کر رہے تھے کہ رات کا مسافر کہاں گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آئے کہ کوئی آ نہ جائیں، انسان تھے نا. تو حضور کی زبان سے نکلا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی تھی نبی کو کہ حسبک اللہ، کہ خدا تیرے ساتھ ہے، اس لپیٹ میں حضور ابوبکر کو اپنے ساتھ لے آئے.
تو حضور اور ابو بکر صدیق ان کی ساری کامیابی جو ہے وہ اس پر کہ اللہ ان کے ساتھ، اللہ نے وعدہ کیا، حضور کے ساتھ کیا، اور حضور نے پھر غار میں کہا ابو بکر کو لا تحزن، تو فکر کا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر ابو بکر صدیق کو بھی وہی یقین ہوا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، حتیٰ کہ جب حضور کی وفات ہوئی اتنے فتنے پیدا ہوئے، اتنے فتنے، کہیں ختم نبوت کا انکار ہے، کہیں زکوٰۃ کا انکار ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جواں مردی سے ہر ایک کے مقابلے میں آ گئے اور ایسی چمکھا لڑائی لڑی کہ سارے ناکام ہو گئے۔ ختم نبوت کے محاذ پر بھی کامیابی، زکوٰۃ کے موضوع پر بھی کامیابی، پورا نظام بھی سنبھال لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بڑی اپنے پورے ارادے سے، پختہ عزم سے ہر کام میں آگے بڑھتے رہے۔ کیوں؟ غار میں جب تھے اس وقت ان کو یقین ہو چکا تھا کہ میں خدائی وعدے پر ہوں، پیغمبر کی زبان سے نکلا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام ہے، افضل الناس بعد الانبیاء، لیکن وہ جتنے بھی محاذوں پر جیتے ہیں وہ اسی یقین پر کہ اللہ ساتھ ہے۔ تو یہ معیت ان اللہ معنا، تو ان اللہ معنا کا مصداق حضور کے بعد ابو بکر صدیق اس مقام کمال پر تھے۔ لیکن جہاں تک بصیرت ہے ملک کو چلانے کے لیے، ان کے زمانے میں بھی بصیرت عمر کی کام کر رہی تھی، سوچ سمجھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل انسان، من لا یخدع ولا یخدع، جو نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے، اپنا نظام چلانے میں۔ تو بات اس طرح کر رہا تھا کہ قیادت اور سیادت کے لیے آپ کے ذہن میں اصول کیا آیا؟ جو اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو عد الامانات، کہ امانتیں سپرد کرو الی اہلہا، جو اس کے اہل ہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم نے لوگوں میں فیصلہ کرنا ہو ان تحکموا بالعدل، تو پھر انصاف سے کرو۔ تو قیادت کن کو دینی چاہیے؟ جن میں ان کی اہلیت اور بصیرت ہو۔ تو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق خلیفہ کا انتخاب اس بصیرت پر ہوگا، بصیرت پر ہوگا، اس عقل مندی پر ہوگا، اس سمجھ پر ہوگا کہ امت کی کشتی کو لے کر چل سکے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے تھے، ان کا یہ خطبہ نہج البلاغہ میں ہے حضرت عمر کو، کہ کن قطبن وسطدر الرحا، کن قطبن، جب چکی چلتی ہے نا تو چکی کے درمیان میں، کبھی چکی دیکھی ہے؟ دیکھی نہیں، سنی تو ہوگی۔ چکی دیکھی ہے؟ میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں، شاید آپ نہ دیکھیں۔ میں نے کہیں کہا کہ چکی دیکھی ہے، ایک کہا جی ہاں۔ میں نے کہا بھئی کیا دیکھا؟ کہ دمبے کی چکی ہوتی ہے۔ میں کیا، میں وہ نہیں کہہ رہا، تیری نظر دمبے کی چکی پر چلی گئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چکی جس میں پہلے دنوں میں آٹا پیستے تھے، وہ ہوتا کہ ایک پتھر کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پتھر گھومتا ہے اور وہ پیسیں۔ تو اس چکی کو جنہوں نے دیکھا ہے، یا آپ اپنے تصور میں سوچیں کہ جو چکی ہوتی ہے اس کے درمیان ایک ہوتی ہے کیلی، اور بھئی چکی دے وچ ایک کیلی ہوندی ہے جہدے گرد ہوندا نا، تو جو کیلی ہے نا درمیان میں، اور چکی ساری گھومتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ، ان کی بھی بصیرت اور سمجھ پر قربان جائیں، انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ اس امت کی، یہ جو مسلمان ہیں، آپ ان کی چکی کی کلی ہیں درمیان کی، جس کے سارے گھومیں۔ تو کون قطبن، آپ اسی حیثیت میں رہیں، کون قطبن وسطدر رہا، اور چکی پہ گھومیں گے۔ سارے بنی نوع انسان جو حضور کی امت میں آئے،
اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اپنے ہاتھ اٹھا قبول کیا، ان کا ساری ترقیات اور ساری ان کی وجاہت، ساری سعادت، ساری کامیابی اس ایک کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو علی مرزا نے کتنا پیارا لفظ کہا کہ کون قطبن، آپ کو یہ کلی بند کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام کو، صدیق اکبر نے چلایا نظام تو اللہ تعالیٰ کی معیت میں، کہ اللہ نے کہہ دیا تھا ان اللہ معنا، اور حضور نے ان کو سنا دی تھی بات خدا کی ہے۔ تو معیت خداوندی، نصرت خداوندی، کفایت خداوندی سے حضرت ابوبکر صدیق جہاں بھی جس کام میں گئے کامیاب۔ قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے کہا گیا، اس میں کامیاب۔ ختم نبوت کے محاذ کو سنبھالنے کے لیے نکلے، اس میں کامیاب۔ خلافت کا خطبہ دے کر خلافت کے جو اصول انہوں نے اس وقت تقریر اپنی میں بیان کیے، وہ اب تک خلافت کے اصول وہی ہیں جو موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ تو اب وہ صدیق جتنا بھی جیتے وہ اس اللہ تعالیٰ کی معیت جو ان کے شامل رہے ان اللہ معنا اس پر، لیکن بصیرت پر، سیاست پر، سمجھ پر، اور اس طرح تقوی کی شان من لا یخدع اور عقل کی شان ولا یخدع، اس پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ سے اگر پوچھا جائے ہم سے کہ بھئی جانشین پیغمبر کا یا حکمران بنی نوع انسان کا کون ہونا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے کہ کسی بلڈ پر اور کسی نسل پر اس کا فیصلہ ہو یا عقل اور بصیرت پر؟ کیا کہیں گے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانتیں سپرد کرو الی اہلہا، جو اس کے اہل ہوں۔ تو حکمران ہونا چاہیے اہلیت کی بنا پر، وہ بلڈ ریلیشن پر، برادری پر، خاندان کی بنا پر نہیں۔ اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تو کوئی انکار نہیں کرتا اور نہ کوئی کر سکتا ہے، اور جو انکار کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ لیکن حکومت کا یہ معیار کہ حضور کے خاندان میں سے ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ بلڈ ریلیشن پر بنا ہے۔ تو ایران میں، اسلام سے پہلے ایران میں ساسانیوں کے ہاں یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ انتخاب جو وہ بلڈ پر ہو، کیسر کے جانشین بلڈ پر، کسرا کے جانشین بلڈ پر، دنیا میں ہر جگہ آواز لگ رہی تھی خاندان خاندان خاندان۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاورہم فی الامر، اے میرے پیغمبر آپ حکومت چلانے میں، نظام چلانے میں شورا پر چلیں، یہ نہیں کہا کہ بلڈ پر چلیں، یہ نہیں کہا۔ اب ایران میں آواز لگی تھی بلڈ، پرانے زمانے میں حکمران اسی رشتے پر، اسی ناطے پر، اسی اعتماد پر چنے جاتے تھے۔ حضور نے جو قرآن پاک کو پیش کیا، اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اب ذرا تھوڑی سی بات توجہ فرمائیں کہ حضور کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں، مکہ میں، اور مکہ میں مکہ کی عزت کس وجہ سے تھی؟ کعبہ کی وجہ سے۔ یہ مضمون آپ پہلے سن چکے ہیں، میں اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ مکہ میں دو خاندان جو عبد مناف کی اولاد تھے، ایک بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ بڑے سمجھے جاتے تھے، یہ بڑے سمجھے جاتے تھے۔ تو حضور کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے مصلی امامت کے لیے کہ آپ بیمار ہوئے، مسجد میں جماعت کرانے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، بیمار ہوئے، تو آپ نے مصلی امامت پر کسی کو منتخب کرنے کے لیے اصول کیا رکھا کہ میں اس آدمی کو آگے کروں جو نہ بنو امیہ میں سے ہو نہ بنو ہاشم میں سے۔ یعنی دو ہی تو قبیلے بڑے ہیں نا، دو ہی خاندان بڑے تھے، مکہ کے دو ہی چودھری تھے، دونوں کا امتیاز تھا، لیکن
حضور نے اصول کیا اختیار کیا کہ ان کو اس کو آگے کریں جو دونوں میں سے نہ ہو، تاکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلے، سب کو لے کر چلے۔ اگر خاندان کی بنا پر ہوتا تو پھر جو بات کربلا کے سال میں ہوئی وہ پہلے واقع ہو جاتی۔ تو رسالت کی نظر بصیرت یہی تھی کہ ان دو میں سے نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بنو ہاشم میں سے ہیں، نہ بنو امیہ میں ہیں، قریش میں سے ہیں، قریش میں سے، لیکن ان دونوں میں سے نہیں۔ آپ کی برادری اور آپ کا قبیلہ چھوٹا تھا۔ اور وہ اپنے سفر آخر پر روانہ ہونے سے پہلے ابوبکر، انہوں نے حضرت عمر کا انتخاب کیا۔ حضرت عمر بھی دونوں میں سے نہیں تھے، نہ بنو ہاشم میں سے نہ بنو امیہ میں سے۔ تو پھر اس مرکز کے گرد اور سینٹر کے گرد ساری امت کی چکی پھر اس طرح چلی، اور سلطنت اسلامیہ کی چکی پھر اس طرح چلی ان دونوں کے عہد میں کہ وہ نہ بنو امیہ میں سے نہ بنو ہاشم میں سے کسی نے بھی اظہار تعصب نہیں کیا، اور ان دونوں کو اپنا امام مانا، اور اب تک ہم ان کو امام برحق مانتے ہیں۔ یہ دو۔ اب یہ بات کب تک رہی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری ایام زندگی میں، ابھی روح نے کب سے 29 سے پرواز نہ کی تھی، تو انہوں نے کمیٹی بنا دی 6 کی، تو اس میں بنو امیہ کے بھی آدمی رکھا ہے، اور بنو ہاشم کا بھی، اور دوسرے بھی 6 کی کمیٹی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ ہیں وہ ہیں بنو امیہ سے، اور جو چوتھے خلیفہ ہیں وہ ہے بنو ہاشم سے۔ تو ہاشم، بنو امیہ اور بنو ہاشم ان کو بھی لے چلے۔ تو خلافت راشدہ کو یہ عزت حاصل ہے کہ ان دونوں خاندانوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کو نظر انداز کیا۔ بنو ہاشم میں سے علی اور بنو امیہ میں سے حضرت عثمان، لیکن بنیادیں ڈالنے والے، اسلام کے قلعے کو مضبوط کر کے دکھانے والے کہ جس کی روشنی دنیا کے تمام ملکوں میں ہو، تمام سلطنتوں میں ہو، وہ ابو بکر و عمر تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ہر بات میں آگے رکھتے تھے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ جو نظام آیا ہے، اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصول یاد رکھیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے جانشین اہلیت پر، صلاحیت پر، قابلیت پر ہیں، اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، نسل پر ہیں۔ اور جب ہم ان کو دلائل دیتے ہیں تو وہ دلائل کو سمجھتے نہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو رو کر اپنا وقت ٹالیں ان میں سمجھ ہوتی ہے؟ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں کوئی سمجھدار لوگ نہیں، لیکن جب ان کی مجالس میں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کچھ سوچنے شروع کریں تو جو ذاکرین ہیں وہ کہتے ہیں مومنین گریہ کیجئے، رونا شروع کیجئے۔ جب روئیں گے تو سمجھ تو جائے گی نا۔ جب رونا پیٹنا شروع کر دیں گے تو پھر سمجھ تو کام نہیں کرے۔ جب اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ لیا اگر، تو یہ تو سارے سنی ہو جائیں گے۔ تو کہ مومنین اب گریہ کیجئے، اتنا آہوازاری ہوتی ہے کہ پھر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نادان روتے کیوں ہیں؟ نادان نہیں، دانا ہیں۔ اس وقت روتے اور رلاتے ہیں جب اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں سمجھ نہ جائیں بات کو۔ تو میں نے سمجھ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ سمجھ یہی ہے کہ اہلیت کے لیے آگے کرو۔ اب بات کو میں یہاں سے چھوڑ کر باقی تو انشاءاللہ بات کل کروں گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے دو۔ اب میں مثال دے رہا ہوں کہ خلفائے راشدین کا تو میں نے نام لے لیا، خلفائے راشدین کا نام لے لیا۔ آگے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بنو امیہ مکہ کے قبیلہ خاندان بنو امیہ، ان کی فطر اس طرح تھی کہ وہ اچھلنے میں،
ملکوں کو بڑھانے میں، جنگیں لڑنے میں، قلعے بنانے میں، بڑھنے میں وہ اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور کعبہ کا سایہ ان پر اس طرح تھا کہ کہتے تھے ہم بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ یہ ایک یعنی جہاں بانی، حکمرانی، بڑھنا اور سیادت اور قیادت، یہ جوہر تھا بنو امیہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ جو میں نے کل عرض کی تھی کہ حضرت عثمان بڑھاپے میں بھی جب 80 سال کے قریب وہ پہنچ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حبشہ کو فتح کرو۔ کیوں؟ یہ حضرت عثمان میں یہ جو اس وقت ابھار تھا اور یہ جو تقاضا تھا وہ ایک خاندانی تھا۔ تو امیر معاویہ جو تھے وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے۔ ان کے ہاں معیار یہی تھا کہ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، اور قوم اس طرح ہو کہ دنیا کی ساری قوموں پر چھا جائے۔ آگے بڑھیں ذات کے لیے نہیں بلکہ قوموں کی قیادت میں۔ ان کا مزاج یہ تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پہلا کمال کس طرح ظاہر کیا؟ اس وقت جب حضرت عثمان خلیفہ تھے، حضرت عثمان کی خدمت میں عرض کی امیر معاویہ نے کہ ہم پوری خشکی میں اور عرب کے صحراؤں میں تو گھوڑے دوڑا چکے، اللہ نے ہمارے آقا خاتم النبیین کو کامیاب فرمایا، بدر و احد کے مار کے لگے، بڑی بڑی جگہوں، تو ہم زمین پر اپنی کارکردگی دکھا چکے ہیں۔ اب میری عرض ہے، امیر المومنین کو توجہ دلائی۔ کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بات حضرت عثمان کے ذہن میں نہ آئی ہوگی، لیکن انہوں نے ان کو کہا کہ خالد بن ولید کے گھوڑے جن صحراؤں میں دوڑے ہیں، ہم ان گھوڑوں کی ٹاپوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ عرب میں چھا گئے۔ اب میری رائے کچھ اور ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت امیر معاویہ نے۔ تو حضرت عثمان کہنے کیا فرمایا کہ اب ہمیں باہری جنگوں کے لیے، باہری جنگیں یعنی جو سمندروں میں لڑنا ہے، پانیوں میں اتر کر لڑنا ہے، کشتیوں میں چل کر لڑنا ہے، تو ہم جب تک اس کی مشقیں نہ کریں اس وقت قومی تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اس کو کہتے ہیں رکوب البحر، کہ سمندروں کی کاروائی کریں۔ انگریزی میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نیوی سسٹم۔ یہ سب سے پہلے ایک بات کن کے ذہن میں آئی؟ حضرت امیر معاویہ۔ اور کب؟ جب حضرت عثمان کی خلافت تھی۔ تو ان سے جب عرض کیا کہ اب ہمیں قوم کو اس طرح لانا چاہیے، تو اس بات کا حضرت عثمان نہ کر سکتے تھے؟ نہیں، وہ خود بھی تو بنو امیہ میں سے تھے۔ ان میں بھی رگوں میں سیادت کا اور قومی قیادت کا خون تھا۔ وہ بڑھاپے میں بھی جوان تھے۔ تو اب انہوں نے تو ہاں کی، لیکن محنت کس نے کی؟ انہوں نے تو ہاں کی، محنت کس نے کی؟ محنت کی امیر معاویہ نے۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے مشقیں پانی میں اترنے کی، لڑنے کی، کشتیوں کو چلانے کی، اور وہ آداب سارے سکھائے، اور جو پہلی دفعہ وہ چلے۔ اب ہمارے دوست بعض اوقات یہ اعتراض کر دیتے ہیں، کہتے ہیں لڑنے کا کیا فائدہ، اللہ والے کبھی لڑتے ہیں؟ بھئی اب جو باہری طور پر لڑنے کے لیے تیار ہوئے، ان پر جو اعتراض ہے، تو پھر خشکی پر لڑنے والے بھی تو آگے آئے تھے نا، حضور تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، سارے۔ تو اگر ان کا لڑنا اللہ کے لیے ہے، خالد بن ولید کے گھوڑے دوڑے صحراؤں میں تو اللہ کی رضا کے لیے، تو اب سمندروں میں بھی یہ اتریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ تمہارے یہ بڑے ہیں، یہ لڑنے میں بڑے ہوشیار تھے۔ تو حضرت معاویہ نے خود بھی ٹریننگ لے لی، اور ٹریننگ میں ان کے ساتھ اور کون آگے ساتھ رہے۔ میں اس کے لیے پہلے جو
لوگ اعتراض کر دیتے ہیں نا کہ جی لڑنے کے لیے یہ کوئی کمال ہے، لڑنے کے لیے تیار ہوئے. تو میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں نا، اور پیغمبروں کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ ان کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. آپ کو جو خواب آتے ہیں، آپ کو جو خواب آتے ہیں وہ ہر طرح کے ہوتے ہیں یا نہیں؟ خواب ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کا خواب جو ہے وہ دخل شیطانی سے محفوظ ہوتا ہے. میں ایک بات ضمنی اب کہنے والی تو نہیں تھی لیکن اشارتاً کہتا ہوں کیونکہ معلوم نہیں یہ آواز کہاں کہاں پہنچ رہی ہے اور آگے کہاں کہاں پہنچے گی. تو بعض باتیں عوامی اجتماع میں کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن اشارتاً ایک بات کہتا ہوں کہ انسانوں کو جب خواب آتا ہے تو کبھی خواب احتلام بھی تو کہلاتا ہے نا. تو جب وہ اس درجے کا خواب ہوتا ہے تو اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے. تو پیغمبر کا خواب جو ہے، پیغمبر کا خواب وہ وہی ہے، وہ بڑا پاک خواب ہے. اس لیے آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ لم یحتلم نبی قط، کسی بھی پیغمبر کو کبھی احترام نہیں ہوا. ارے شان رسالت اور شان نبوت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کسی پیغمبر کو یہ نہیں ہوا. کیوں؟ دخل شیطانی نہیں ہو سکتا. اور میں ان کے خواب کی کیا بتاؤں کہ خوابوں کی کوئی تعبیر بھی تو ہوتی ہے نا. تو خوابوں کی تعبیر کی امامت بھی اللہ نے پیغمبر کو دی، جن کو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام. کہ تعبیر میں عقل انسانی کو دخل ہوتا ہے، لیکن خوابوں کی تعبیر میں بھی امام مانا گیا تو یوسف علیہ السلام مانے گئے. اور صحابہ اور تابعین میں آگے جس کا چرچا ہوا وہ ابن سیرین مانے گئے. تو جب یہ بات ہوئی کہ پیغمبر کو اس کا خواب نہیں آتا، پھر مجھے ایک بات آئی جو اس موضوع کی نہیں لیکن کہہ ہی دیتا ہوں کہ کسی نے پوچھا مرزا غلام احمد کے بیٹے سے کہ مرزا صاحب کو بھی کبھی ویٹ ڈریمز انہیں بھی کبھی یہ کوئی ہوا؟ تو بیٹے نے سنی انہیں گھر والوں سے بات، ماں سے یا اور گھر میں، کہتے ہیں ہاں ان کو ہوا. تو میں نے کہا یہی تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ ہے. تمہارے اور ہمارے درمیان یہی فیصلہ ہے. ہم حضور کو مانتے کہ ان کے بعد نبی کوئی نہیں، اور تم نے جو بنایا بھی تو اس کو اس راہ میں بھی چلا دیا. کیا حضرت کو ہوتا تھا؟ وہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی آگے نہ سمجھیں. تو دیکھیے کہ حضور کو خواب آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. صحیح بخاری جلد پہلی صفحہ 405 سے میں ایک خواب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اچھی طرح. یہ رکوب البحر سے متعلق ہے کہ سمندروں میں مسلمان کیسے اتریں گے. حضور کے وقت میں اترے نہیں، حضور نے اترے نہیں، لیکن حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سے ابھی سفر آخرت پر نہیں گئے، خواب دکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان جو عبادہ بن صامت کی بعد میں بیوی بنی، ملحان کی بیٹی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے تو جب حضور کوئی بات کریں بیٹھے بیٹھے کبھی اونگ بھی آ جاتی، اور پھر حضور کو کوئی بلاتا نہیں تھا اس وقت. کیوں؟ کہ شاید وہی اتر رہی ہو.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے ہاں گئے ہوئے تھے اور بیٹھے، نیند اونگ آ گئی یا نیند تو کہہ سکتے ہیں، اور حضور کو پھر جب بیدار ہوئے تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تو ام حرام نے پوچھا کہ ماں ازا کا، حضور آپ کے چہرے پر یہ جو آپ ہنس رہے ہیں خوشی، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے لوگ سمندر میں کشتیوں پر اس طرح جا رہے ہیں کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ جا رہے ہیں۔ رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، کل ملوک علی الاسرہ، کہ تختوں پر بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس میں اشارہ تھا کہ اب میری امت آگے سمندروں میں دوڑے گی، اور جو جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ تبھی تو کہا نا کہ بادشاہوں کی طرح، تو بادشاہ تو نہیں کہہ رہے جو کامیاب ہوں۔ میں نے مسلمانوں کو کشتیوں میں اس طرح دیکھا، کل ملوک علی الاسرہ، جس طرح کے تخت پر بادشاہ چلتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر حضور کو کوئی فکر غم ہوا یا خوشی ہوئی؟ چہرے کی مسکراہٹ نے بتا دیا خوش ہیں۔ اب حضور تو باہری جنگوں کے مارکوں سے خوش ہوں، اور یہ لوگ کہیں کہ امیر معاویہ نے باہری جنگوں کا آغاز کیا، یہ لڑنے کی کون سی بہتری ہے؟ بھائی اللہ نے جو خواب دکھایا حضور کو، وہ کس نے دکھایا؟ اللہ نے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی باہری مشقوں سے اور باہری بیڑوں سے، کشتیوں میں چلنے سے، بادشاہوں کی شوکت ظاہر کرنے سے اللہ بھی خوش تھا، پیغمبر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ تو جو قوم اپنی شوکت سے بھاگے کہ ہمیں شوکت نہیں حاصل کرنی، بڑائی حاصل نہیں کرنی، اور قومی سطح پر دنیا پر نہیں چھانا، وہ تو خاتم النبیین کی لائن کا نہیں رہے۔ حضور نے فرمایا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے لوگ کشتیوں میں جا رہے ہیں، اور اس طرح شان سے جا رہے ہیں جیسے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوں اپنے تختوں پر۔ تو ام ملحان نے جب یہ بات سنی تو وہ خاتون تھی، انہوں نے ان کا کہ ادعو اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ سے دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں جو باہری جنگوں کے میں گئے ہیں۔ گو عورت ہے، وہ خدمت کے لیے جائے گی، لیکن آپ دعا کریں کہ مجھے بھی یہ، آپ ادعو اللہ، اللہ سے کہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ یہ مقام اور قسمت کا یہ فیصلہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ اس میں شامل کریں، مجھے آپ اس میں شامل نہیں، ادعو اللہ، اللہ سے کہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، اس کو کہہ دو انت منہم، کہ تو ساتھ جائے گی۔ پھر بیٹھے بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، اور پھر جو آپ سے پوچھا گیا، آپ اٹھے تو پھر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فرمایا میں نے پھر یہی ایک نقشہ دیکھا ہے، ایک دیکھا ہے۔ تو پھر ام ملحان نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے ان میں کر دے۔ تو فرمایا نہیں، تم ان میں نہیں۔ تو جو مار کے لگے ہیں اس باہری معاملے میں، اس میں سباق الغایات، اس میں امام کون؟ پوری امت کے لیے عزت کا نشان کون؟ امیر معاویہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی تھی حضور کو۔ حضرت معاویہ کا جو کارنامہ ہے کہ باہری جنگوں کے لیے، وہ حضور نے نہیں دیکھا،
دیکھا تو حضرت عثمان نے دیکھا کیونکہ ان کے دور میں یہ بات ہوئی. تو پہلا مارکا جو ہے وہ اس میں حضرت امیر معاویہ خود بھی کشتیوں میں اترے اور خود قیادت کی اور ایک داغ بیل ڈال گئے. اور جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک مسلمانوں کی تاریخ میں باہری جنگوں کا آغاز جس طرح کیا تو حضرت معاویہ نے بنو امیہ میں سے ہونے کا حق ادا کر دیا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. اس وقت یہ جنگوں کی فتوحات اور باہری بیڑے کہاں کہاں گئے یہ بھی زیر بحث نہیں. اور خالد بن ولید کے گھوڑے کس طرح صحراؤں میں دوڑے اور کس طرح بری جنگوں پر مسلمان غالب آئے وہ بات نہیں. بات یہ کر رہا تھا کہ امیر معاویہ کا ذہن میں کیا تھا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب ہم پوری دنیا میں پھیلیں. اور اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تدبیر اگر کامیاب ہو جاتی, وہ تو علم الہی میں تھا کہ نہیں ہوگی, تو ان کے سامنے پورا پروگرام اس قسم کا تھا کہ اب مسلمان آگے چل کر فرانس کے جنوب تک پہنچیں گے. پہلے اسپین کی طرف جائیں گے پھر آگے وہاں تک پہنچیں گے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریہ ایسی تھی. مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے وہ آگے تھے تو حکمران, وہ حکمرانوں میں حکمران تھا. معاویہ کیا تھا؟ وہ حکمرانوں میں حکمران تھا. وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا, وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا. بکھرتی موجوں میں اس امت کی کشتی کا وہ بادباں تھا. بکھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا. وہ حکمران تھا مگر کیسا, وہ حکمرانوں میں حکمران تھا. وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا. بپھرتی موجوں میں سادہ کشتی کا بادباں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان نے ان کو, اب ان کا تو ذہن یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ اب میں کیا کروں. اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ امیر معاویہ کا ملک کون سا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا صوبہ تھا وہ کون سا تھا؟ شام, جس کو آج کل سیریا کہتے ہیں. حضرت معاویہ کہاں تھے؟ شام میں. اور جن کے ساتھ ان کا مقابلہ چلا رہا تھا حضرت علی خلیفہ راشد, وہ کہاں تھے؟ عراق میں. تو حضرت علی عراق میں اور یہ شام میں. تو عراق کے لوگوں کی ایک خاصیت ہے, مورخین نے بھی بیان کیا ہے, وہ یہ کہ یہ رائے بڑی جلدی بدلتے ہیں, اپنی بات پر رہتے نہیں. عراق کے لوگ جو ہیں ان کا مزاج ایسا ہے کہ رائے بڑی جلدی بدلنا. تو حضرت علی اصل میں تو عراق کے نہیں تھے, وہ تو مدینہ سے گئے تھے, وہ تو مکے والے تھے. دیکھیے عراق کے لوگوں میں یہ کمزوری ہے. تو حضرت علی کے ساتھ کون تھے؟ عراقی. اور معاویہ سے کون تھے؟ شامی. تو شامی اور عراقی دونوں قوموں کے مزاج کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہو تو حضرت علی مرتضیٰ کے خطبات ہیں, ان خطبات سے پتہ چلتا ہے کہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہتے ہیں عراق میں کوفہ میں اپنے ساتھی تھے, ان کے خدام تھے, تو کہا کہ اے اہل عراق, اہل عراق, مطلب تو اس کا یہ تھا کہ میں تمہارا قائد ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مگر تم میری پیروی نہیں کرتے, تم میری بات نہیں مانتے. اور معاویہ شام میں میرے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے, مگر شام کے لوگ جو ہیں وہ سارے اس پر جان دیتے ہیں, اس کی بات نہیں کرتے ہیں. واللہ لا وددت لو ان معاویہ صرف منکم صرف الدینار بدرہم, میں چاہتا ہوں کہ جس طرح درہم و دینار کا معاملہ ہے نا,
معاویہ میرے ساتھ میرے طے کر لے کہ 10 آدمی میرے لیتا جائے اور اپنا ایک دے تو پھر میں کامیاب ہوں. سارا ونی سربت دینار بدرہم. معاویہ اس طرح کرے کہ عراقی لے لے 10 تو جو 100 اگر لے لے اور مجھے دے دے 10 تو وہ 10 میرے لیے. تو حضرت علی کا خطبہ یہاں شروع ہوتا ہے ایو شاہدۃ الغائبۃ عقولہم ایو شاہدۃ ابدانہم الغائبۃ عقولہم. اے لوگو، اے عراق کے لوگو، الشاہدۃ ابدانہم، جن کے بدن تو میرے سامنے ہیں لیکن یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. ایو شاہدۃ ابدانہم، اے وہ لوگو کہ جو تمہیں میرے سامنے تم موجود ہو. الغائبۃ عقولہم، لیکن عقلیں تمہاری ہے ہی نہیں. صاحبکم یطیع اللہ، میں اللہ کا فرما بردار، وانتم تعصونہ، وصحاب آل شام یعصی اللہ وہم یطیعونہ. لیکن جو شام کے لوگ ہیں ٹف فائٹرز، یہ جلدی. آپ بھی دیکھا اس وقت عالمی انقلابات میں عراق پر کتنی جلدی قبضہ کر لیا باہر کی طاقتوں نے، لیکن شام والے پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈٹے رہے. اب امیر معاویہ کا جب آخری وقت تھا تو ان کو پتہ تھا قوموں کے مزاج کا، تو ان کو اندازہ یہ ہوا کہ اگر میں حسین جیسے نیک آدمی کو آگے کروں تو حسین ان لوگوں میں ہیں، پرورش پائی انہوں نے، گو اس وقت وہ مدینہ میں رہتے ہیں، لیکن اگر ان کو آگے کروں تو ان کے خیر خواہ اور فداکار ان کے باپ کے تعلق سے، وہ تو اہل عراق ہیں. تو اہل عراق تو بڑی جلدی آ جاتے ہیں لوگوں کی باتوں میں. تو اسلام کے قلعے کو مضبوط کرنا ہے اور اسلام کو ساری دنیا میں کامیاب کرنا ہے، تو ہم اگر نیک ہونے کی بنا پر ان کو آگے کریں تو یہ کہیں چکر میں نہ آ جائیں. تو ان کی نظر جو تھی نا اس پر کہ قومی سطح پر، اب ذرا توجہ فرمائیں، انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا جو شام میں اس وقت تھے، صحابی یا بزرگ لوگ، کوئی تجربہ کار، ان سے مشورہ کیا. تو حضرت انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ سے کہ آپ کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسے نظام کو کرنا ہے کہ بیرونی ملکوں کے چکر میں نہ آئیں، کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا. اب جو ملک بیرونی ملکوں کے اشارے پر چلتے ہیں وہ کبھی آگے چل سکے ہیں، بڑھ سکے ہیں؟ وہ تو چل ہی نہیں سکتے. اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا، یہ تھا نقطہ سیاست معاویہ کا. تو اب ذرا بات سنو. اب انہوں نے جب مشورہ کیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ باہری جنگ کی مشقیں کس نے کی ہیں؟ وہ کی تھی یزید نے. تو امیر معاویہ نے یزید کو بھی وہ خاص طور پر یہ ٹریننگ دی تھی کہ باہری جنگوں میں کس طرح قیادت کرنی ہے، اور اگر تم نے آگے بڑھنا ہے، ان کا سالار بننا ہے، تو یہ مشقیں تھیں. تو انہوں نے کہا بھئی اس کو آگے کر دو. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ تو میرا بیٹا ہے نا، تو بیٹے کو آگے کرنے کا تو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتی. اس سے پہلے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت علی کے بعد ان کا بیٹا ہوا ہے. حضرت علی شہید ہو چکے تھے اور ان کا بیٹا امام حسن ان کے بعد ہوا. تو علی کے بعد اگر بیٹا ہو سکتا ہے تو آپ بیٹے کریں. لیکن امیر معاویہ اس طرف آتے نہیں تھے کہ بیٹا ہے. لیکن ان کا نقطہ نظر جو یہ تھا کہ یہ باہری جنگوں کی مشقوں میں اس کی میں نے ٹریننگ کی ہے پوری. تو 5 بڑے آدمی جن میں مغیرہ بن شعبہ تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ علم غیب خاص ہے باری تعالیٰ. اب امیر معاویہ اپنی جگہ کتنے بھی بڑے درجے کے کیوں نہ ہوں، تجربہ کار ہوں، لیکن غیب کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کرے گا کیا بعد میں. تو انہوں نے جو یزید کو نامزد کیا وہ اپنی طرف سے نہیں، ان کو شورا نے مشورہ دیا تھا اور مشورہ کے بعد انہوں نے ان کی بات میں ہاں کی. لیکن اس وقت پتہ نہیں تھا کہ اس کا کردار آگے کیا ہوگا.
یہ پتہ نہیں تھا۔ علم غیب خدا کو ہے، یہ پتہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت معاویہ کی جو وصیت ہے وہ مورخین نے کتابوں میں محفوظ کری ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں بڑے لوگوں کی جو اولاد ہے اس کے بارے میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت عمر کے جو اولاد ہیں وہ آئیں گے ہی نہیں سیاسی قیادت میں، کیونکہ حضرت عمر کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر علم میں بہت اونچا ہے، علم کا پہاڑ ہے اور نیک بھی ہے بہت۔ تو فرمایا کہ بھئی اگر وہ نیک ہے اور تجربہ کار ہے اس سے مشورہ لے لے، لیکن اس کو خلیفہ نہیں بنانا، قیادت میں نہیں لانا۔ اور کہا جی وہ تو بڑا اہل ہے۔ فرمایا کہ ہماری خاندان کا کیا ٹھیک ہے کہ یہی کام کریں، اوروں کو بھی کرو اور کریں۔ مسلمان اپنے خاندان کی طرف سے میں اس قربانی میں سب سے آگے رہا ہوں، ٹھیک ہے میں کر گیا، اب ہم یہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ عبداللہ بن عمر جو ہے اس سے مشورے لے لیا کرو، شورا میں لے لو، لیکن آگے اس کو نہیں کرنا۔ تو امیر معاویہ نے کہا کہ یزید کو کہ عبداللہ بن عمر تو اس مقام کے وہ آگے آئیں گے ہی نہیں، ہاں حسین جو ہے نا وہ ممکن ہے آگے آئیں، لیکن میں تمہیں ایک بات صرف کہتا ہوں کہ اگر تو حالات پر قابو پا لے تو حسین کے بارے میں رشتہ رسالت کو یاد رکھنا کہ بیٹا کن کا ہے، نواسہ کن کا ہے، فاطمہ کی گود میں اس کو پالا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اب غیب کا علم تو نہیں، اس لیے یزید کے کسی کردار کی وجہ سے ہم امیر معاویہ کے پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اور جو نظر ان کو تھی کہ وہ فاتح پرچم کشا تھے، وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ اور آپ نے میں نے کل اشارتاً بات کی تھی کہ اندلس میں اسپین میں مسلمانوں کی شوکت جو قائم ہوئی وہ بنو امیہ کے ذریعے ہوئی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ کا نقطہ نظر ہی یہ تھا کہ ایسا آدمی آگے کرو کہ جس کو باہر کا کوئی چکر نہ دے سکے۔ اب کوئی تنگ تو نہیں پڑ گئی، سب کو زیادہ ہو گیا، کیوں باتیں آتی ہیں ذہن میں لیکن گمان ہوتا ہے کہ شاید وقت ساتھ نہ دے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی کہ امیر معاویہ گورنر کہاں کے تھے؟ شام کے۔ اور کس دور میں تھے؟ حضرت عثمان کے دور میں تو تھے ہی، لیکن حضرت عمر کے دور میں بھی تھے نا۔ تو اب لوگ رپورٹ کرنے والے غلط یعنی اوپر اطلاعات دینے میں غلط خبر گیری، غلط طور پر پروپیگنڈا تو کرتے ہیں نا۔ کسی نے حضرت عمر کو شکایت کی کہ حضور کا نظام، ابو بکر کا نظام آپ کا وہ تو درویشوں کا ہے، آپ نے وہی مدینہ میں اپنی سادگی قائم رکھی ہے کہ بعد صحرا میں جا کر ریگستانوں میں جا کر وہ بادشاہ ہے وقت کا، لیکن سو جاتے ہیں وہیں اینٹوں کا سرحان بنا کر، اور نظام چلاتے ہیں اس طرح کہ ساری چکی گھومتی ہیں اسی قلعے کے گرد۔ ایک دفعہ کیسر کا بادشاہ روم کا کوئی آدمی آئے کہ جی عمر جس کے نام سے دنیا دہشت کھاتی ہے اب دیکھے تو صحیح اس کو، تو آ گئے مدینہ میں کہ عمر کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہے۔ تو کہا جی ادھر نکلے تھے تو دیکھا کہ ریگستان میں 2-3 اینٹیں سرانے نیچے رکھی ہوئی ہیں اور سو رہے ہیں۔ اور یہ عمر ہے جس کے نام سے دنیا کامتی ہے۔ تو اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے، تاریخ نے محفوظ کر لیے کہ اے مسلمانوں کے پیشوا عدلتا فنمتا، کہ تو نے عدل کر دکھایا اور یہ ٹھنڈی نیند سو رہا ہے۔ اور ہمارے بادشاہوں کو اپنے محلات میں، کیسر و کسریٰ کو اپنے محلات میں یہ نیند نصیب نہیں ہوتی جو ہم نے تیرے اے امیر المومنین عدلتا فنمتا، تو نے عدل کر دکھایا اور پھر نیند کا بھی یہ مظاہرہ دکھا دیا۔
تو حضرت عمر بھی باوجود اتنی عظمت اور شوکت کے وہ درویش ہی رہے. جب ملک میں قحط پڑا تو انہوں نے کہا کہ میں زیتون کا تیل لگا کر جو روٹی کھاتا تھا، میں جب تک یہ قحط ہے روٹی زیتون والی نہیں کھاؤں گا جب تک میری رعیت کے لوگ نہ کھانے شروع. زیتون لگا کر روٹی نہیں کھائی. تو حضرت عمر کیا تو نظام درویشی کا تھا، لیکن جو تھا نا بات رپورٹ کرنے والا غلط فساد پیدا کرنے کے لیے کہنے لگا، لیکن اے امیر المومنین، تمہارا جو گورنر شام میں ہے نا، شام میں وہ تو بادشاہوں کی طرح رہتا ہے، اس کا تو انداز اس طرح کہ جیسا بادشاہ بڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا کہ اچھا، تو انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اب جب دورہ کروں گا نا شام کا تو میں معاویہ سے پوچھوں گا ضرور. کسی نے جو رپورٹ کی تو تحقیق کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہیں صحابہ میں ظاہر بھی کر دی کہ امیر معاویہ کو پوچھیں گے. تو ایک بڑا آدمی سیاستدان جنہوں نے مصر فتح کیا تھا، عمرو بن عاص، تو انہوں نے بتا بھی دیا کہ میں اپنے دورے پر پوچھوں گا. تو عمرو بن عاص بہت سمجھدار آدمی تھا، بہت اونچے درجے کا. تو امیر معاویہ کے بارے میں کہنے لگے کہ میں نے تجربہ کیا کہ معاویہ ہر بات میں وہ اتنی قوت رکھتے ہیں دلیل کی کہ وہ چھا جاتے ہیں. لیکن اب میں دیکھوں گا کہ عمر کے مقابلے میں کس طرح وہ کامیاب ہوتے ہیں. اب امیر المومنین حضرت عمر نے ان پر جب اعتراض کرنا ہے، سوال کرنا ہے، تو کس طرح یہ نکلیں گے میرا خیال ہے نہیں نکل سکیں گے، اور پہلا موقع ہے کہ یہ لاجواب ہوں گے. تو عمرو بن عاص نے کہیں ظاہر کر دیا، تو وہ بھی آ گئے سننے اور دیکھنے کے لیے. عمرو بن عاص خود بھی بہت بڑے مدبر جرنیل تھے، اور حضرت معاویہ بھی بہت بڑے سیاستدان، بڑے سمجھدار. تو ہماری زبان میں کہنا پنجابی میں کہ پھنس گئے، آگے کہ سوال کرنے والا ہو عمر جیسا آدمی اور حاضرین میں ہوں عمر بن عاص جیسے بیٹھے ہوئے. اب معاویہ نکلیں گے کیسے اس بحث سے؟ عمر بن عاص اپنا خیال دار کرتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ کبھی نکل ہی نہیں سکیں گے. چنانچہ پھر ایسا واقعہ ہوا. حضرت عمر آئے اور کہنے لگے آپ کے بارے میں یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ آپ نے اپنے ہاں دربان رکھا ہوا ہے باہر. دربان وہ اجازت دے تو کوئی اندر آ سکتا ہے. تو یہ جو آپ نے یہ شاہانہ پیرائے بنا رکھا ہے تو یہ کیوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے ان کو کہ حضور امیر المومنین، میں وہاں رہتا ہوں شام میں کہ جس کی سرحدوں کے آگے عیسائیوں کی حکومتیں ہیں، بہت قریب ہوں. مدینہ میں تو یہ جا نہیں سکتے اتنی دور، لیکن میں تو بالکل سرحد پر ہوں. تو ان کا نظام جو ہے اس کے مطابق ان کا نظام ایسا ہے کہ کسی وقت بھی ان کے آدمی آ کر ہمارے علاقے میں افراتفری پیدا کر سکتے ہیں، شرارتیں کر سکتے ہیں. تو وہ مرعوب ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح ان کے بادشاہ ہے نا وہ. تو میں نے یہاں دربان اسی رکھا ہوا ہے کہ کوئی سازش کر کے آ کر ہمارے نظام کو درم برم نہ کرے، کیوں میں سرحد پر ہوں. میں اگر ہوتا مدینہ میں تو میں بھی اسی طرح جس طرح آپ لوگ ہیں، جس طرح آپ حضرات ہیں اس طرح چلتا. لیکن میں سرحد پر چونکہ ہوں تو اپنا قومی وقار قائم رکھنا، ان لوگوں پر جو کیسر و کیسر کے جو متعلقین ہیں ان پر وہ روز مائع رکھنا کہ جلدی وہ اس طرح رخ نہ کرے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی سرحدیں درویشوں کے پاس ہی ہیں. ان کو پتہ ہو
کہ جو تمہارے آداب ہیں ان کو یہ جانتے ہیں اور ارادوں کو پہچانتے ہیں۔ تو میں نے سرحد مضبوط کہ جب تک ہم ملکی سرحدیں مضبوط نہ کریں گے، اس لیے میں نے کہا کہ اب جو اندر بھی آئے تو پہلے اجازت لے کر دربانی سے رکھا ہے۔ اس لیے نہیں، مطلب یہ تھا کہ اس لیے نہیں کہ میں بڑا ہوں، میں اپنی شوق چاہتا ہوں، نہیں، میں سرحدوں کا نظام اور سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن عاص جو تھے، بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ معاویہ ایسے بات سے نکل آئے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم کہتے ہیں پھنس گئے۔ تو بات یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہ سیاست و تدبر وہ اس میں تھے۔ اب انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کہنے پر یزید کو نامزد کر دیا، لیکن نصیحت کر دی کہ بڑے لوگوں کی جو اولاد ہے، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، سب کے بارے میں انہوں نے تبصرہ کیا۔ تو کہا کہ حسین تیرے سامنے آئیں تو رشتہ رسالت کو یاد رکھنا۔ اب غلطی یزید سے یہ ہوئی کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین مدینہ سے چل کر عراق آ گئے، کربلا کے قریب پہنچنے لگے جس وقت، تو اس وقت یزید نے ابن زیاد کو عراق کا گورنر بنا کر بھیجا کہ وہ نظام چلائے۔ اگر وہ کچھ بھی خیال کرتا کہ جو آنے والا ہے وہ ہے کون، حضور کا نواسہ ہے، جس کے منہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک سے بوسے دیے، فاطمہ کی گود میں جو پلنے والا ہے، اور حضور فرما چکے حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب ان کے سامنے سیاسی بات کرنے کے لیے یزید کو خود آنا چاہیے تھا یا کوئی آدمی بھیج دیا اس نے؟ کیا خیال ہے؟ اگر وہ خود آتا تو حضرت نے تو کچھ نصیحتیں کرنی تھی نا، کچھ عہد لینے تھے، اس کو کوئی سیرت کی تعلیم دینی تھی کہ تم بزرگوں کی لائن پر چلو۔ اب حضرت حسن نے جب حکومت امیر معاویہ کو دی تھی تو انہوں نے بھی نصیحتیں کی تھی، حسین بھی اس کو نصیحت کرتے اور وہ مان بھی جاتا تو عالم اسلام میں اتنا بڑا واقعہ پیش نہ آتا۔ لیکن اس نے ابن زیاد کو بھیجا، خود نہیں کیا، تو جو باپ کی نصیحت تھی اس پر عمل کیا۔ تو ہم لوگ جو یزید کے ساتھ نہیں، وہ اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے اس نے وہ کام کیا جس کو تصور کرتے ہوئے بھی مومن کی روح کانپتی ہے۔ تو میں توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ حضرت حسین جب چلے ہیں مدینہ سے، تو تھوڑی سی بات اتنی یاد رکھیں کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا کام کر لیا تو اس طرح اس کی نظر تھی کہ شام کے لوگ جو ہیں کبھی کسی دوسرے ملک کا لقمہ نہیں بنیں گے۔ جس طرح بنگال میں انگریزوں کے آنے کے بعد بنگال میں سراج الدولہ کی حکومت تھی، تو میر جعفر وہ بیرونی طاقتوں سے مل کر غداری اس نے کی تو مل گیا نا۔ تو دوسرے ملکوں کے ساتھ مل جانا جو ہے نا، یہ ایک بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو شام کے لوگوں کی یہ روایت رہی ہے کہ یہ اپنی بات پر انتہائی سختی جمتے ہیں، اور باہر کے لوگوں کا اور باہر کی طاقتوں کا جلدی لقمہ نہیں بنتے، ان کی روایت ہے۔ اسی پر حضرت علی بھی کہتے تھے عراق والوں کو کہ شامیوں میں وفا ہے، اور اہل عراق تم میں جفا ہے۔ اب آپ کو کل یا پرسوں انشاءاللہ کسی وقت بتائیں گے کہ جب حسین کا قافلہ مدینہ سے چلا، تو جب وہ چلا تو عراق والوں نے خود خط لکھے تھے، اور جب یہ یہاں پہنچے تو عراق والوں کی وفائیں جفاؤں میں بدل چکی تھی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عراق کے لوگ جو تھے وہ اپنا یعنی برین واشنگ ان کی بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ اب
یعنی جو امیر معاویہ تھے وہ شام میں تھے، تو ان کی نظر ابھی یہ تھی کہ ہم نے باہری جنگیں لڑنی ہیں، یہاں تک کہ ہم نے یورپ میں بھی پہنچنا ہے۔ اسپین کے بعد جنوبی فرانس پر ان کی نظریں تھیں۔ تو بڑے لوگ ہیں، ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو عام لوگوں کو نہ چاہیے کہ واقعہ کربلا میں بات اس سے شروع کریں کہ یہ واقعہ کربلا کیا ہے، کہ یزید کی غلط حرکتیں جو ہیں ان کا ذکر کر دیا اور کہہ دیا واہ واہ، 2-4 سخت کلمے یزید کو بول دیے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ جی محرم کی مجلسیں پوری ہو گئی ہیں۔ محرم کی مجالس کو سمجھنے کے لیے اور پس منظر کو سمجھنے کے لیے بہت دور اور روایات میں گہرے طور پر جانا پڑے گا۔ اب میں بھی آپ کے سامنے یہ کہتا کہ یزید ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اور اس کو کچھ برا کہہ لو، اور پھر ان کو چونکہ کیا مقرر کیا تھا معاویہ نے، ان کو کوئی برا کہہ لو، اور جب لوگ سوچنا شروع کریں تو کہو کہ اب رونے کا وقت آ گیا، رونے کا وقت آ گیا۔ تو قوم کیا سمجھے گی اس سے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور ان کا جانشین جس کی تجویز پیش کی تھی شورا نے، 5-7 آدمی جو اس وقت تھے جن میں مغیرہ بن شعبہ بھی تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بحری جنگوں میں ہے۔ اور تاریخ نے بتایا بھی کہ امیر معاویہ کے زمانے میں قسطنطنیہ میں جو حملہ ہوا تو وہ باہری جنگ کے نتیجے میں ہوا، باہری جنگ کے پہنچ گئے تھے۔ اور اس وقت اس باہری جنگ میں کون کون شامل تھے؟ یہ غالباً 49 ہجری کی بات ہے۔ تو اس میں کون کون شامل تھے؟ وہ اس کو ارینج کرنے والے تو امیر معاویہ تھے، حکومت بھی ان کی تھی، خلافت راشدہ کا دور ختم ہو چکا تھا، امیر معاویہ کی حکومت کا دور تھا، تو وہ مارکا پیش آیا۔ تو اس مارکے میں بحری جنگ لڑنے میں کون کون تھے؟ بحری جنگ لڑنے میں یزید بھی تھا اور حضرت حسین بھی تھے، حضرت حسین بھی تھے۔ اس میں حضرت حسین نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یزید یہاں کیوں ہے، اور نہ اس وقت یزید کا کوئی ایسا کردار ظاہر ہوا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بھی اس میں تھے اور بیمار ہو گئے ابو ایوب انصاری۔ تو جب دیکھا کہ اب میری وفات یہیں ہوگی، اندازہ کر لیا، تو کہنے لگے کہ ہم یہاں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں جہاد میں۔ بھیجا کسے تھا؟ امیر معاویہ نے۔ تو ہم چونکہ آئے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم میرے ساتھی ہو، لیکن جب میری جان نکلے، اب تو میں زندہ ہوں نا، ابھی جب میری وفات ہو جائے تو اس وقت مسلمانوں کی فوجیں جہاں پہنچ چکی ہوں، جہاں تک پہنچ چکی ہوں، تو آخری سرحد پر مجھے جا کر دفن کرنا، تاکہ میں آخرت میں حضور سے کہہ سکوں کہ آقا تیری خاطر ہم کہاں گئے تھے۔ تو میری قبر یہاں نہ ہو، بلکہ جس وقت میری جان نکلے اس وقت فوج جہاں پہنچ چکی ہے سرحد پر، وہاں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے حضرت ابو ایوب انصاری کے قبر پر حاضری اور دعا کرنے کا موقع دیا، میں وہاں پہنچا تھا ایک سفر میں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس بحری جنگ میں حکم آرڈر تھا امیر معاویہ کا، اور جو شریک لوگ تھے ان میں یزید بھی تھا اور حضرت حسین بھی تھے، ابو ایوب انصاری بھی تھے، بلکہ یعنی اور بھی حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، جو ان کا بہت بڑے آدمی تھے، وہ بھی تھے۔ تو اس وقت ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا کہ جی یہ یزید ایسا ہے۔ اب اگر اس کا کردار بعد میں ظاہر ہوا تو اس کی وجہ سے کیا ہم صحابہ کی صف کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ کیا امیر معاویہ کی شان میں کوئی بے ادبی کر سکتے ہیں؟ کیا عثمان کی شان میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟
نہیں، ہمارا کام اپنے ساتھیوں کے ایمان کو بچانے کا، اور ہم دعوت دے رہے ہیں اپنے ایمان کو بچاؤ۔ صحابہ کرام وہ طبقہ ہے کہ حضور خود کہہ گئے تھے کہ ان کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو کبھی نشانہ نہ بنانا انتقام کا۔ من احبہم، جس نے ان سے پیار کیا وہ ان کے لیے نہیں میری نسبت سے کیا، اور جس نے ان سے بغض کیا تو اس کا بغض ان پر نہیں، وہ میرے ساتھ میرے بغض ہوگا۔ اس لیے ان اور ہماری کتابوں میں لکھا کہ نقف والسنۃ عن ذکر صحابۃ الا بخیر، ہماری زبانیں صحابہ کے بارے میں جب کھلیں گی تو ان کی نیکی کے ذکر میں کھلیں گی، اعتراض کی شکل میں نہیں۔ تو صحابہ پر اعتراض کرنا، بالکل انگلی اٹھانا حرام ہے۔ عقائد کی کتابوں میں یہ جملے ہیں، یہ جملے ہیں جس کا حاصل میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں کہ نقف والسنۃ عن ذکر صحابہ الا بخیر، کہ صحابہ وہ طبقہ ہے کہ ان کے بارے میں جب بھی زبان کھلے تو اچھائی کے ساتھ کھلے۔ یہ رکھو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ امیر معاویہ کے بارے میں پکا عقیدہ رکھو کہ علم غیب خاصہ باری ہے۔ امیر معاویہ کو قطعاً غیب کا علم نہیں تھا کہ وہ جانے کہ یزید کا کردار کیا ہوگا۔ اور میں یزید کے اس کردار پر کہ اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا عراق کا اور خوب بیٹھا رہا، حالانکہ یہ رشتوں میں کزن تھی آپس میں۔ حضرت حسین کی ایک نظر پڑتی تو اس پر بڑا انقلاب آ جاتا، لیکن کیا ہی نہیں، اور باپ نے جو نصیحت کی تھی اسے مانی۔ تو ہم یزید کے کردار پر حضرت معاویہ کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کرتے۔ تو قصہ آج میں ختم جیسا کرتا ہوں، حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے۔ شام میں تو اعلان ہو گیا کہ اب شورا نے جانشین بنایا ہے یزید کو، لیکن مسلمانوں کے صوبے، اسلامی سلطنت کے صوبے دور، مصر فاصلے پر تھا، اور حجاز یا انجام مدینہ ہے یہ بھی فاصلے پر تھا، اور عراق یہ بھی فاصلے پر تھا۔ تو یزید کی جو خلافت کی یا امارت کی یا حکومت کی جو بیعت تھی وہ ابھی یہی ہوئی ہے۔ اب جب تک مصر میں نہ ہو جائے، حجاز میں نہ ہو، عراق میں نہ ہو، اس وقت کے دور کے لیے ایک لفظ بولتا ہوں جس کی تشریح پھر کل ہوگی، عبوری دور، جس کا انٹرم پیریڈ۔ انٹرم کے صحیح طور پر یزید کی حکومت قائم تب ہوگی قانونی طور پر جب سارے صوبے اپنی جگہ بیعت کریں، سارے صوبے مان لیں۔ تو ابھی یزید کو مانا نہیں تھا مصر والوں نے، انہوں نے پھر پہل کر دی ماننے میں۔ پھر حجاز والوں نے ابھی نہیں مانا، عراق والوں نے نہیں مانا۔ تو اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ عبوری دور، انٹرم پیریڈ۔ تو جب انٹرم پیریڈ ہے تو اختلاف کا حق ہے یا نہیں؟ انٹرم پیریڈ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ ہو یا نہ ہو۔ تو حضرت حسین نے جو اختلاف کیا، انہوں نے جو اختلاف کیا وہ کب کیا؟ انٹرم پیریڈ میں۔ جو مورخ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسٹیبلش گورنمنٹ، کہ جن لوگوں کو جب گورنمنٹ قائم ہو جائے تو وہ مسلمان ہو تو اب کتنا غلط کیوں نہ چلے، کسی کو بغاوت کا حق نہیں۔ یہ ہماری سیر کی جو کتابیں ہیں قانون کی اسلامی، اس میں یہ ہے کہ جو سربراہ ہو وہ جب تک وہ مسلمان ہے، کفر کی بات نہ کرے، جب تک وہ مسلمان ہے تو کتنی بھی غلط کام کر تم اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت حسین کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو بادشاہ مقرر ہو گیا تھا تو مسلمان نہ، کافر تو نہیں تھا، تو اس کے خلاف حسین نکلے کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہیں نکلے، وہ نکلنا بغاوت ہوتا ہے جو اسٹیبلش گورنمنٹ کے وقت ہو۔ ابھی یزید کی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی آل اوور دا مسلم ورلڈ was not accepted in all the provinces. That time is regarded as interim period. تو interim period میں حضرت حسین تھے کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں۔
تو جو گورنر تھا یزید کی طرف سے، اور پہلے وہ گورنر تھا امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ میں، اس نے بڑے آدمیوں کی جو اولادیں تھیں ان کو بلایا اپنے یہاں. حضرت حسین بھی گئے، زبیر کے بیٹے بھی گئے، عبداللہ بن عمر بھی، اور بھی بہت سے. تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. امیر المومنین حضرت معاویہ وفات پا گئے. انا للہ، سب نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس نے کہا کہ میں اب نئی حکومت طرف سے آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس حکومت کا اقرار کریں. Give me your own oath of allegiance to the central government، کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ وفاداری کا میرے ساتھ اقرار کریں. اب حضرت زبیر نے، عبداللہ بن زبیر نے اور حضرت حسین نے اپنے طور پر کہا کہ ہمیں کوئی سوچنے کا موقع دیں، سوچنے کا موقع دیں. تو حضرت حسین نے انکار کیا. کیوں؟ انٹرم ٹائم تھا، تو انٹرم پیریڈ میں سوچنے کا حق ہے. حضرت حسین پر بغاوت کا الزام لگانے والے وہ اپنی سوچ میں کمزور ہیں. ہرگز انہوں نے اسٹیبلش گورنمنٹ کے خلاف، تو اسٹیبلش گورنمنٹ کے خلاف کتنا بھی ہو یہ اسلام میں نکلنا جائز نہیں اگر وہ مسلمان ہو. میں اس کے لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک دو ترجمہ بھی شاید نہ کر سکوں تو وقت زیادہ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستكون علیہم ائمۃ تعرفون منهم وتنکرون من انکر فقد برئ ومن کرہ فقد سلم ولکن من رضی قیل فلا نقاتلهم یا رسول اللہ قال لا ما صلوا الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ مسلمانوں تم پر ایسے بھی حکمران آ جائیں گے قلوب الشیاطین و جسمان انس، کہ ایسے لوگ بھی حکمران بنیں گے کہ جن کے بدن تو انسانی ہوں گے لیکن دل شیطانی ہوں گے. لیکن جب تک ان کا کفر ثابت نہ ہو کہ کافر ہیں، اس وقت تک ان کے فسق کی وجہ سے تم نے ان کے مقابلے میں نہیں آنا. صحابہ نے عرض کی کہ اگر ایسے آئیں گے کہ تعرفون منهم وتنکرون، کہ جن میں کچھ باتیں اسلام کی ہوگی اور کچھ اسلام کی نہیں ہوگی، تو فلا نقاتلہم، کیا مقابلے میں نہ آئیں؟ کہا لا ما صلوا، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں. نماز اور ایمان اس معیار پر ہوں تو برے سے برا بھی ہو تو تمہیں بغاوت نہیں کرنی. یہ حضور نے تعلیم دی تھی. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت نہیں کی، اس کے لیے میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں. پیغام آیا شام سے اور گورنر حجاز نے ان کو بڑے لوگوں کی جو اولادیں تھیں ان کو طلب کیا اور کہا کہ تم وفا کا عہد کرو. تو حضرت حسین نے کیا کہا؟ میں نے بھی بتایا کہ ہمیں غور کرنے کا موقع دو. تو انہوں نے انکار کیا نہیں، تو وہ راتوں رات پھر آگے نکلے ہیں. تو وہاں وہ انکار انہوں نے نہیں کیا اور راتوں رات نکلے ہیں. یہاں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کل بیان ہوگا کہ پھر حسینی قافلہ کیسے چلا مدینہ سے جو رات کو نکلے. تو ایک بات صرف آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، اگر حسین مقابلے کے لیے نکلتے مدینہ سے تو خود سوچو کہ پھر مدینہ کی جو حکومت تھی وہ نکلنے دیتی؟ پھر جو گورنر بیٹھا تھا شام کا اور جو یزید کی بیعت لینے کے لیے ان کو دعوت دے وہ تو وہی تھا نا. اگر یہ نکلتے مقابلے کے لیے تو وہ نکلنے دیتے؟ کیا خیال ہے؟ نہ، وہ تو وہیں وہ حکومت کا. تو کربلا یہی لگ جاتی جو وہاں لگنی تھی.
تو حضرت حسین ہرگز یہی کہہ کر نہیں کہ میں اس کے مقابلے کے لیے نکل رہا ہوں. تو وہ نکلے تھے کیوں؟ انٹرم پیریڈ میں. انٹرم پیریڈ میں انہوں نے کہا ہم غور کریں گے. تو حضرت حسین کا ارادہ تھا کہ عراق میں ان لوگوں کے پاس جا کر کہ جو ان کے بچپن کے ساتھی رہے. جب حضرت علی کی حکومت تھی عراق میں جب حضرت علی کی حکومت تھی تو حضرت حسین کہاں تھے؟ باپ کے پاس ہی. حسن کہاں تھے؟ باپ کے پاس ہی. تو یہ پلے بھی وہیں، جوان بھی وہیں ہوئے. ان کا خیال تھا کہ ان لوگوں میں پہنچ کر پھر ان سے مشورہ کریں گے کہ اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ وہ اس کے لیے چلے تھے. تو وہ مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے. اگر مقابلے کے لیے نکلے ہوتے تو مدینہ میں جو گورنر تھا کیا وہ خود مانا ان کو روک لیتا؟ اور پھر وہ بات جو کربلا میں ہوئی یہی ہو جاتی. لیکن نہیں. اب یہ حسینی قافلہ چلا، رہ گئے عراق منتظر کشتے حجاز تشنا کام، خون حسین باز دے کوفہ و شام خیش شراب. کہ شام کی سیاست کو اور عراق کے حالات کو ذرا غور کرنا ہے. تو یہ قافلہ چلا، حسینی قافلہ. پھر جا کر کربلا میں جو ہوا سو ہوا. تو یہ مضمون تو آگے چلے گا. تو آپ آگے بھی آتے رہیں گے نا؟ ہاں جی، ہاں. کوئی چیز نہ کہے کہ آج تو اتوار ہے نا تو آگے تو ورکنگ ڈیز میں آنا بڑا مشکل ہے. تو مشکل پر قابو انسان ہی پاتے ہیں نا. اور جب مشکلات آتی ہیں تو اس وقت انسان ہی بڑھتے ہیں مشکلات پر قابو پانے کے. تو اگر آپ یہ کہ میں ترتیب سے جو بات بیان کرتے چلا آ رہا ہوں تو میں نے آپ کو مدینہ کے اس ماحول میں پہنچا دیا جب حسینی قافلہ رات کو وہاں سے چلا تھا. دو باتیں میں نے کہہ دیں کہ انہوں نے گورنر حجاز کے سامنے انکار نہیں کیا. حضرت حسین نے کہا میں سوچنے کا موقع دیں. اس کا حاصل کیا ہے کہ انہوں نے اس کو انٹرم پیریڈ سمجھا ہے، اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں سمجھا. گورنمنٹ اسٹیبلش ہوتی ہے جب سارے علاقے مان لیں. جب ان کو کہا انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. عبداللہ بن زبیر نے بھی قبول نہیں کیا. عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے نواسے. اور حسین کون ہے؟ حضور کے نواسے. جس طرح حضور اور ابو بکر اکٹھے رہے، حضور اور ابو بکر ہر بات میں اکٹھے رہے، تو پھر نواسے بھی دونوں کے میدان میں رہے. حسین نواسہ رسول اور عبداللہ بن زبیر نواسہ ابو بکر. اب وہاں تک جو ہم پہنچ گئے نا، اب وہاں سے چلے راتوں رات. اور رستے میں خیال آیا حضرت حسین کو کہ یہ تو جا رہے تھے اپنے قافلے کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے چچا عقیل کے بیٹے کو، عقیل کون تھے؟ ابو طالب کے بیٹے. تو ان کا بیٹا جو تھا وہ ان کا کزن تھا لگتا، مسلم بن عقیل، کہ اس کو آگے بھیجیں کہ پہلے جا کر یہ عراق کے لوگوں کو خبر کر دے کہ میں آ رہا ہوں. اور اگر اعتدال ہو، فساد نہ ہو، کوئی جنگ کا میدان نہ ہو، خون ریزی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، تو پھر تو ہم پہنچ کر پھر فیصلہ کریں گے، مشورہ کریں گے. لیکن اگر حالات بگڑ گئے تو پھر ہم کوئی اور سوچیں گے. تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، مسلم بن عقیل کو. تو پھر وہ قافلے پر کیا گزری اور اس قافلے کو رستے میں کہاں روک دیا گیا، پھر آگے وہ سارا کارنامہ. تو آپ اگر تاریخ کو اس طرح سمجھیں، اب تک میں نے آپ کے سامنے جو کچھ بیان کیا، اس میں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ سارے ثانیہ محرم میں
آپ کے دل جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے، اور اہل بیت کے بارے میں کوئی بے ادبی کا تصور بھی آئے تو آدمی سنی نہیں رہ سکتا۔ یہ بات ایک بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ اہل بیت کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر ختم کرتا ہوں بات کو، کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں عبداللہ بن عمر، جن کا میں نے ذکر کیا، بڑے علم کے پہاڑ تھے، حضرت عمر کے بیٹے۔ ایک دفعہ حج کا موقع تھا، چونکہ ابھی لوگ حاجی آئے ہیں ملک سے، تو میں نے کہا حج کی بات پر ختم کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اسے مسئلہ پوچھا کہ حضرت حج میں جب احرام باندھا ہوا ہو، حج میں جب احرام باندھا ہوا ہو اور سوتے سوتے یا جاگتے ہاتھ میں اگر جوں آ جائے، جوں کیا کہتے ہیں، جوں سمجھتے، پنجابی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ کپڑوں میں آ جاتی ہیں، بنین میں، یا کہ جوئیں پڑ گئی سر میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر احرام کی حالت میں کوئی جوں قابو آ جائے تو اس کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ احرام کی حالت میں مارنا تو جائز نہیں نا، احرام کی حالت میں کوئی ذبح بھی نہیں کر سکتا۔ تو احرام کی حالت ہے بڑی نازک، تو عبداللہ بن عمر پوچھا کہ احرام کی حالت میں جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اس کو، سائل کو، کہا کہ تو ہے کون؟ تو ہے کون یعنی کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ حج کے موقع پر جب لوگ ملتے ہیں تو پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہے یہ کس ملک کا؟ تو آپ نے پوچھا تو ہے کون؟ اس نے کہا میں عراق کا ہوں۔ اس نے کہا میں عراق کا ہوں۔ تو آپ نے کہا اے اہل عراق، اے اہل عراق، میں حیران ہوں کہ پیغمبر کے نواسے کو مارتے ہوئے تو تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھو، اور جوں کے مارنے کا مسئلہ لے کر آئے ہو، اور جوں کا مسئلہ لے کر آئے ہو، اور پیغمبر کے نواسے پر تو تم نے ظلم کیا، اس وقت تمہیں نہ خیال آیا؟ اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر جو سیاسی آدمی نہیں تھے، سیاسی نہیں تھے، ان کو بھی یہ جو جواب بتا رہا ہے نا کہ ان کے دلوں میں عظمت اور محبت کس کی تھی؟ حسین کی۔ جب تک حسین کی محبت دل میں نہ بس رہی ہو تو یہ جواب کوئی دے سکتا ہے؟ تو یہ جواب انہوں نے دیا ہی اس لیے کہ جو عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت، حسین کی شان، اس خاندان کی، یہ ان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے اپنی ساری تقریر کا ہی رد کر دیا، کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قیادت کن کو دینی چاہیے؟ اہل کو، خونی رشتوں کو تو نہیں، میں نے کہا تھا نا۔ تو آپ کہیں اب آپ اخیر میں آگے الٹ اس کے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اس رشتے میں ہے، خونی رشتے میں ہے نا۔ تو آپ نے اپنی ساری تقریر کا تو رد کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے اہل بیت کے لیے یہ نہیں مانگا کہ ان کو قیادت، میں نے ان کے لیے مانگا کہ ان کو محبت دو۔ محبت جو قیادت ہے وہ راشدین کی ہے، قیادت کی ہے حضرت عمر کی ہے، ملکوں کو سنبھالنا ان کی شان ہے، بڑھانا معاویہ کی شان، ان کو سب کو اہلیت ان کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ لیکن میں نے جو سوال کیا کہ اہل بیت کی، تو میں نے اپیل آپ سے کی کہ اہل بیت کی محبت جس کے دل میں نہیں وہ ایمان پر صحیح نہیں۔ تو بھائی محبت تو مانگی جا سکتی ہے نا خونی رشتوں پر، کہ نہیں؟ خونی رشتوں پر محبت تو مانگی جا سکتی ہے نہیں؟ تو اس لیے اصول یاد رکھو، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین،
اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ بات تو سمجھ گئے نا؟ اسلام ما کہ ملک چلانے کس طرح ہے، نظام چلانا کس طرح ہے، اسلام ما کیا ہے؟ اسلام ما ہمارا کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے کہ خلفائے راشدین کی جو فیصلے ہیں امت انہی پر چلے گی، ملک اسی پر چلے گی، سیاست اسی پر چلے گی جو راشدین کی راہ تھی۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اور ایمان ما محبت آل محمد است۔ اور ایمان کیا ہے؟ ہم نے آپ کے سامنے جتنی دفعہ یہ بھی واضح کیا کہ حضور کی اطاعت کرو، تقریروں میں خطبوں میں آپ سنتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اتنی دفعہ یہ بھی تو کہا نا کہ حضور سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک حضور سے محبت نہ ہو۔ تو ہم حضور کی اطاعت مانگتے ہیں اور محبت بھی مانگتے ہیں، اور راشدین کی اطاعت مانگتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت مانگتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنی تقریر کا رد نہیں کیا، اس کی مطابقت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقیدے پر رکھے، کیا کہ اطاعت ہے راشدین کی، سیاست ہے ان کی جو اس کے اہل ہوں، اور محبت ہے اس رشتے کی جو حضور کے رشتے کے قریب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بال بھی ملے نا، تو میں بات ختم کرتا ہوں، پھر کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا نا، تو نصیحت تو کر دی، اب ملک کو اس طرح چلانا ہے، لیکن اب اپنے کفن دفن کے بارے میں کہا کہ جب مجھے غسل دے کر کفن پہچان چکو، تو میرے کفن میں یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن جو تھے نا وہ تراشے تھے، تو وہ ناخن میں نے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، وہ میری آنکھوں پر لگا دینا کہ اب معاویہ جو ہے وہ اللہ کے حضور جا رہا ہے۔ 40 سال تک ان کی سیاست تھی، 20 سال بطور گورنر کے اور 20 سال بطور خلیفہ اموی کے۔ تو کہا کہ میری آنکھوں میں یہ حضور کے ناخن مبارک وہ رکھ دینا۔ تو جس کی اتنی عقیدت اور محبت ہو وہ رشتہ رسالت کی وجہ سے ہی نا۔ تو اہل بیت کے لیے ہم آپ سے محبت مانگتے ہیں، عقیدت مانگتے ہیں۔ کتنا عرصہ شاہی مسجد لاہور میں پچھلی تاریخی امانتوں میں حضور کے منہ مبارک وہاں رکھے تھے، اور لوگ زیارت کے لیے سال اور سال جاتے رہے۔ تو جس چیز کی نسبت ہو جائے حضور سے اس کی عزت ہے یا نہیں؟ اور حضور کے ساتھ جن بالوں کی نسبت ہو گئی ان کی بھی محبت اور عزت، جن ناخنوں کی ہو گئی ان کی بھی۔ تو جب ان کے ناخنوں اور بالوں کی اتنی عقیدت ہے تو ان کے صحابہ کی پھر کتنی ہوگی، جو ان کے ساتھ بحر و بر میں دوڑے، سمندروں میں بھی دوڑے، صحراؤں میں بھی دوڑے، خالد بن ولید صحراؤں میں دوڑے، امیر معاویہ باری جنگوں میں دوڑے۔ اماتنا اللہ علی ہذہ العقیدۃ اثرا وفرا، اللہ اسی عقیدے پر رکھے۔ وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج میں پھر معافی مانگتا ہوں، دیر ہو گئی، لیکن جذبات میں باتیں آ گئیں اس لیے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ میں اپولوجائز کرتا ہوں اس کے لیے۔ انشاءاللہ کل پوری کوشش ہوگی کہ دیر نہ ہو۔ اللہم انا نسألک خیر هذه الليلة و خیر ما بعدها و نعوذ بک من شر هذه الليلة و شر ما بعدها۔ یا اللہ جن دین کی سچی باتوں کی طرف قوم کو متوجہ کیا اور ان کی ذہن کی تربیت اس کے آئینہ میں کرنے کی کوشش کی ہے، یا اللہ تو کامیاب فرما۔ کوئی ایسی بات زبان سے نکلی ہو جو تجھے پسند نہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ ہم معافی کے خاص گار ہیں۔ جس پاک پیغمبر سے دین ملا، یا اللہ اس پر کروڑوں درود و سلام فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفر ذکر الغافلون واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔